سارا، میں تمہیں کب سے سمجھا رہی ہوں، ہر معاملے میں جلد بازی سے کام مت لیا کرو اور ہمیشہ ٹھیک وقت کا انتظار کیا کرو تاکہ فیصلہ تمہارے حق میں ہو۔ فریحہ بیگم، جو پچھلے 2 گھنٹے سے اسے رخصتی کے لیے رضامند کرنے میں لگی تھی، آخر تھک ہار کر غصے سے بولی، کون سا وقت اور کون سا فیصلہ؟ امی، میں آپ کو بتا رہی ہوں، میں اس حارث سے کبھی بھی شادی نہیں کروں گی کیونکہ میں عمر کو نہیں چھوڑ سکتی۔ کہا تو میں نے آپ کی ضد اور جائیداد کی خاطر کر لیا، پر اب یہ رخصتی سوری مجھ سے اب یہ ڈرامہ اور نہیں ہوگا۔ ان کی بات سنتے سارا نے چیختے ہوئے کہا تو فریحہ بیگم نے جلدی سے اٹھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ آہستہ بولو، کوئی سن لے گا اور ہمارا بنا بنایا کھیل تمہاری بے وقوفی کی وجہ سے چند سیکنڈ میں خراب ہو جائے گا۔ اسے آنکھیں دکھاتے فریحہ بیگم نے ایک نظر لاؤنج میں نظر دوڑاتے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ امی، میں آپ کو بتا رہی ہوں، اگر آپ نے اس معاملے میں میرے ساتھ زبردستی کی تو میں وہی کروں گی جو میرا دل چاہے گا، اور آپ تو کہہ رہی تھی کہ ہم یہ سب کچھ ملتے ہی یہاں سے نکل جائیں گے اور آپ حارث سے میری طلاق بھی کروا دیں گی، تو اب یہ سب کیا ہے؟ اف، یہاں آؤ، سکون سے بیٹھو، پھر میں تمہیں ساری بات سمجھاتی ہوں۔ سارا کے غصے کو دیکھتے فریحہ بیگم نے اپنے لہجے کو نرم رکھتے کہا اور اس کا بازو پکڑتے صوفے پر بٹھایا۔ جی بولے، اب کیا سازش سوچ رکھی ہے آپ نے میری زندگی برباد کرنے کی؟ ان کی آنکھوں میں دیکھتے سارا نے طنز کیا تو فریحہ بیگم نے بیٹی کی طرف افسوس سے دیکھا جس کے لیے وہ یہ سارا کچھ کر رہی تھی۔ میں یہ سازشیں تمہاری زندگی کی آسانی کے لیے کر رہی ہوں، ورنہ اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں، اور رہی بات اس جائیداد کی، تو مجھے کیا پتہ تھا کہ یہ بڈھا اس بار بھی بازی لے لے گا۔ میں تو سمجھی تھی کہ اب سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے، پر بھائی صاحب کا دماغ ہم سے کہیں زیادہ شاطر نکلا۔ دانت پیستے ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسکندر صاحب کا گلا دبا دیتی۔ تو اب آپ کچھ سوچیں اور اس حارث سے میری جان چھڑائیں، کیونکہ میں اب عمر کو زیادہ دیر انتظار نہیں کروا سکتی۔ ان کی بات سنتے سارا نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ میں کیا کر سکتی ہوں؟ تمام حالات تمہارے سامنے ہیں۔ باقی اگر نور کا معاملے درمیان میں نہ آتا تب بھی تو تمہاری رخصتی ہونی ہی تھی نا، تب تو تمہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا، پر اب یہ عمر بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ وہ نہیں بلکہ حارث آیا ہے ہمارے درمیان، اور پہلے عمر نے اس طرح کی مجھے کوئی آس نہیں دلائی تھی اور نہ ہی میں نے اتنی توجہ دی، پر حارث کے رویے، یہ ہر وقت کی نور کی گردان نے میرا دل بیزار کر دیا ہے۔ ایسے انسان کے ساتھ بالکل بھی نہیں زندگی گزار سکتی جو مجھ سے زیادہ اپنی بہن کو توجہ دے، اور بہن بھی ایسی جس کے بد کرداری کے قصے ہر طرف مشہور ہوں۔ بس کرو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اگر پہلے مان گئی تو اب بھی کچھ دن کے لیے ہی صحیح، پر یہ ڈرامہ تمہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ اب میں منزل کے اتنے قریب جا کر واپس نہیں آؤں گی، اور نہ ہی تمہیں یوں خالی ہاتھ واپس آنے دوں گی۔ اور رہی بات بھائی صاحب کی، میں نے ان کے دماغ میں ان کی اولاد کے خلاف اتنا زہر بار دیا کہ وہ کبھی چاہ کر بھی ان کے قریب نہیں ہو سکیں گے۔ مسکراتے ہوئے انہوں نے زہر اگلا تو اسکندر صاحب، جو سارا کو شاپنگ کے لیے کچھ رقم دینے آئے تھے، کہ پاؤں وہیں زمین پر جم گئے۔ اوف امی، مجھے نہیں پتا آپ کیا چاہتی ہیں، پر میرا مشورہ ہے اب ماموں کو زہر دیں تاکہ ان کا پتہ تو صاف ہو، اور جو کچھ انہوں نے ہمارے نام کیا ہے کم از کم وہ تو ہمیں مل جائے۔ اور باقی رہی حارث کی بات، وہ تو بہن کے غم میں ویسے ہی آدھا پاگل ہو چکا ہے۔ سارا نے تیبلی چڑھاتے کہا تو فریحہ بیگم نے اس کی بات پر کہکا لگاتے اس سے اپنے ساتھ لگایا اور آنے والے وقت کے لیے صبر کرنے کی تلقین کرتے جلد ہی اسکندر صاحب اور حارث کا کوئی پکا انتظام کرنے کا وعدہ کرتے اسے تسلی دی۔ فریحہ بیگم اور سارا کی باتیں سننے کے بعد اسکندر صاحب نے دیوار کا سہارا لیتے اپنے کمرے میں جانا چاہا، مگر اپنی بہن اور بانجی کے اس قدر زہریلے الفاظ نے انہیں چند قدم چلنے کے بعد تھکا دیا۔ تب ہی سہارا لے کر وہیں موجود چیئر پر بیٹھتے انہوں نے اپنے سینے پر ہاتھ پھیرا اور آنکھیں بند کرتے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی، پر پچھلے گزرتے ہوئے پل ایک فلم کی طرح ان کی آنکھوں کے سامنے چلنے لگے۔ اپنی ایک زیادتی اور ہمیشہ اپنی اولاد کو پیچھے چھوڑ کر فریحہ بیگم اور سارا کو ترجیح دینے کا انجام اتنا بھیانک طریقے سے ان کے سامنے آیا کہ آج انہیں خود کو سنبھالنا مشکل لگا۔ تبھی سینے میں اٹھتی تیز درد کی لہر پر انہوں نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھولتے گھر میں داخل ہوتے حشر کو آواز دی، جو انہیں چیئر پر ایک طرف لڑکھڑاتا دیکھ کر جلدی سے ان کی جانب بڑھا۔
نور کا دل آج صبح سے ہی گھبرا رہا تھا، اوپر سے زارون بھی اس دن یونیورسٹی سے آنے کے بعد سے اس سے بات نہیں کر رہا تھا، اور دی جان بھی آج ہی 2 دن کے لیے رشتہ کو ساتھ لیے اپنے ایک رشتہ دار کے ہاں گئی تھی۔ تب ہی وہ گھر پر اکیلی کل ہونے والے پیپر کی تیاری کرنے کی کوشش میں لگی تھی، پر بار بار دیوار کی جانب دیکھتے ایک خوف کی لہر اس کے اندر سریت کر رہی تھی، جیسے 6 بج بند کرنے کے بعد بیرونی دروازہ بھی اندر سے لاک کر لیا، اور اپنا موبائل اٹھاتے زارون کا نمبر ڈائل کیا جو ایک ضروری کام کا بول کر گھر سے نکلا تھا۔ کال کاٹ دی۔ موبائل کان سے ہٹاتے نور نے اسکرین کو گھورا اور ایک بار پھر سے اس کا نمبر ڈائل کیا۔ ٹھیک ہے، بعد میں جاؤ تم۔ پھر سے کال کاٹنے پر نور نے غصے سے موبائل اٹھا کر دیوار پر دے مارا، جس کی اسکرین کرچی کرچی ہو کر زمین پر بکھر گئی۔ پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتا ہے، اس دن بھی مجھے ایسے ہی اکیلا چھوڑ کر گیا تھا، اور آج بھی۔ آنکھوں میں نمی لیے اس نے سر گھٹنوں پر رکھتے خوف سے دروازے کی طرف دیکھا، جس میں ابھی کسی نے چابی لگاتے ناک کو گھماتے کھولنے کی کوشش کی تھی۔ نور، دروازہ کھولو۔ زارون نے اندر سے دروازے کو لاک دے کر اس پر ہاتھ مارتے پریشانی سے آواز لگائی تو اس کی آواز سنتے نور کی جان میں جان آئی۔ کہاں تھے تم؟ میں کب سے کال کر رہی ہوں۔ ہاتھ کی پشت سے آنکھیں رگڑتے اس نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ میں یہی تھا، پر تم نے دروازہ کیوں لاک کیا تھا؟ اس کی بات کا مختصر جواب دیتے زارون نے فکر مندی سے پوچھا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا اس لیے لاک کیا تھا، جواب دیتے اس نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے کچن کا رخ کیا تو زارون بھی دروازہ لاک کرتے اس کے پیچھے آیا۔ کس بات کا ڈر؟ اور میں نے پہلے بھی تم سے کہا ہے کہ یہ ڈر اپنے دماغ اور دل سے نکال دو، کیونکہ میرے ہوتے ہوئے اب کوئی بھی تمہیں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے کانپتے ہاتھوں اور ماتھے پر پسینہ دیکھا زارون کو اپنے آپ پر غصہ آیا کہ وہ کیوں ایسے اسے پھر سے اکیلا چھوڑ کر گیا۔ میں ٹھیک ہوں، تم نے اتنی دیر کیوں لگا دی؟ تم نے تو کہا تھا کہ 1 گھنٹے میں آ جاؤں گا۔ اس کی بات سنتے ہی نور نے پانی کے 2 گھونٹ پیے اور اب غصے سے اسے گھورتی پوچھنے لگی، جو اپنے موبائل پر آنے والی کال پر اسے چپ رہنے کا اشارہ کرتے 5 منٹ میں آنے کا بولتے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ پتہ نہیں کس سہیلی کا فون تھا جو میرے سامنے نہیں سن سکتا تھا۔ اس کے جاتے ہی نور نے خود کلامی کی اور مغربی اذان کی آواز پر زارون کے بعد میں خبر لینے کا سوچتے نماز پڑھنے کے لیے کمرے کا رخ کیا۔ حاشر اور فریحہ بیگم اسکندر صاحب کو لے کر ہاسپٹل پہنچے تو ڈاکٹر نے سیریس ہارٹ اٹیک کا بتاتے دعا کرنے کا کہا۔ اللہ، یہ بیٹھے بٹھائے کیا ہو گیا بھائی صاحب کو؟ میں ابھی تو چائے دے کر آئی تھی، تب تو بالکل ٹھیک تھے۔ ڈاکٹر کے جاتے ہی فریحہ بیگم نے آنسو بہاتے حاشر کو بتایا، جو انہیں تسلی دیتے خود کو سنبھالنے کا کہتے حارث کو کال کرنے لگا۔ اللہ میری زندگی بھی میرے بھائی کو لگا دے۔ ہاتھ اٹھائے وہ مسلسل رونے کے ساتھ دعائیں مانگ رہی تھی۔ پھوپھو پلیز حوصلہ رکھیں اور بس دعا کریں، انشاءاللہ ابو ٹھیک ہو جائیں گے۔ حارث کو بتانے کے بعد حاشر نے انہیں روتا دیکھ کر اپنے ساتھ لگایا تو وہ زور زور سے رونے لگی۔ کیسے حوصلہ کروں؟ میرا تو یہ رشتہ بھائی صاحب کے ساتھ جڑا ہے، اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میں بھی مر جاؤں گی۔ سر اٹھاتے انہوں نے چادر منہ پر رکھتے آنسو کے درمیان اپنی بات مکمل کی تو حاشر نے انہیں اسکندر صاحب کے ٹھیک ہونے کا دلاسا دیتے خود بھی ضبط کرتے آنسو کو آنکھوں سے نکلنے سے روکا۔ نماز پڑھنے کے بعد نور نے کھانا کھایا لگایا اور زارون کو بلانے اس کے کمرے کی جانب بڑھی، جو تب سے موبائل پر کسی سے بات کرنے میں مصروف تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، بس تمہیں میں نے جیسا سمجھایا ہے ویسا کرو اور خبر ملتے ہی مجھے انفارم کرنا، راحیل سے کہتے اس نے نور کو کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر پھر بات کرنے کا بول کر کال کاٹ دی۔ کھانا لگا دیا ہے، آ جاؤ۔ اس کے فوراً فون بند کرنے پر نور نے ایک شک بڑی نظر اس پہ ڈالتے بتایا، ٹھیک ہے میں بس 2 منٹ میں منہ ہاتھ دھو کر آیا۔ اس کی بات سنتے ہی زارون نے موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھا واش روم کی جانب بڑھا تو نور نے بھی باہر کا رخ کیا اور چیئر پر بیٹھتے اس کا انتظار کرنے لگی، جو ٹھیک 2 منٹ بعد وہاں موجود تھا۔ کیا بنایا ہے آج؟ چیئر پیچھے کر کے بیٹھتے ہی اس نے نور سے پوچھا، جس نے جواب دینے کی بجائے خاموشی سے ڈونگا اٹھا کر اس کے سامنے رکھا۔ ناراض ہو؟ ڈھکن اٹھا کر اس میں موجود آلو گوبھی کا سالن دے کر ماتھے پر بال ڈالتے اس نے ڈھکن واپس رکھا۔ نہیں، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے ناراض ہونے کی، وہ بھی تم جیسے فضول انسان سے۔ کندھے اچکاتے نور نے لاپرواہی سے کہا اور سالن اپنی پلیٹ میں نکالا۔ اوکے۔ اس کے حقارت بڑے لہجے پر زارون نے ایک گہری سانس لیتے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالتے
اپنی چیئر پیچھے کی اور اس کا کمرے کی جانب بڑھا۔ کیا ہوا، کھانا نہیں کھانا؟ نور نے اسے اس طرح جاتا دیکھ کر ناسمجھی سے پوچھا۔ نہیں، بھوک نہیں ہے، تم کھا لو۔ پلٹے بنا ہی جواب دیتے وہ کمرے میں چلا گیا تو نور نے اپنی بات پر غور کیا۔ مجھے بھی کیا ضرورت تھی ایسے بات کرنے کی؟ ہاتھ میں پکڑی روٹی پلیٹ میں رکھتے اس نے خود کلامی کی اور کچھ دیر خود کو پرسکون کرنے کے بعد اس نے ہمت کرتے کمرے کا رخ کیا تاکہ زارون کو سوری بول سکے۔ سکندر صاحب کا سنتے ہی حارث آفس سے چھٹی لیتے حاشر کے بتائے ہوئے ہاسپٹل پہنچا تو وہاں فریحہ بیگم اور حاشر پریشان کن حالت میں ICU کے باہر موجود تھے۔ کیا ہوا ابو کو؟ ابھی صبح تو بالکل ٹھیک تھے۔ حارث نے آتے ہی فریحہ بیگم کو اگنور کرتے حاشر سے پوچھا جو اسے دیکھتے اٹھ کر اس کے گلے لگ چکا تھا۔ کیا ہوا، کچھ بتاؤ مجھے۔ حاشر کو یوں پریشان دیکھ کسی انہونی کے پیش نظر حارث کا رنگ فک ہو چکا تھا۔ وہ اپنے ذہن میں آنے والے وسوسوں کو جھٹلاتا ایک بار پھر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ پتہ نہیں کیا ہوا ہے، ڈاکٹر کچھ نہیں بتا رہے، بس بار بار دعا کا کہہ رہے ہیں۔ اس سے الگ ہوتے حاشر نے اپنے آپ کو سنبھالتے حارث کو بتایا جو اس کی بات سنتے ہی ICU کی جانب بڑھا جہاں سے ابھی ایک ڈاکٹر باہر آیا تھا۔ سر، کیسی طبیعت ہے اب ابو کی؟ حارث نے فکر مندی سے پوچھا۔ جی وہ خطرے سے باہر ہیں اور اٹیک کے ساتھ انہیں فالج کا شدید جھٹکا لگا ہے جس کی وجہ سے ان کی زبان اور بایاں حصہ بالکل کام کرنا چھوڑ چکا ہے۔ ڈاکٹر نے سکندر صاحب کی زندگی کی امید کے ساتھ ساتھ جو خبر سنائی وہ حارث اور حاشر کے ساتھ ساتھ فریحہ بیگم کے لیے بھی پریشان کن تھی۔ سر، کوئی علاج اور ایسا ایک دم سے کیسے ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے حارث نے خود کو سنبھالتے ڈاکٹر سے سوال کیا۔ جی علاج تو ہے، پر جس حد تک ان کا جسم متاثر ہوا ہے انہیں ٹھیک ہونے میں وقت لگے گا، وہ بھی تب جب آپ لوگ انہیں میڈیسن کے ساتھ ساتھ پراپر ورزش کروائیں گے۔ ڈاکٹر نے بتانے کے ساتھ حارث کو مزید کچھ ہدایات دی اور اپنے ساتھ ہی کمرے میں آنے کا کہا تاکہ سکندر صاحب کے بارے میں تفصیل سے بات کر سکے۔ آ جاؤ۔ دروازے پر دستک کی آواز پر زارون نے رخ پھیرے بنا ہی اجازت دی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ گھر میں نور کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ناراض ہو مجھ سے؟ اس کے قریب آتے نور نے اسے چاند کی طرف دیکھتا پا کر ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہو سکتا۔ چاند سے نظر ہٹا کر اس نے نور کے چہرے کا دیکھا جہاں اب اسے اپنے لیے فکر نظر آنے لگی تھی۔ تو پھر کھانا کیوں نہیں کھایا اور ٹیبل سے ایسے اٹھ کر کیوں آئے؟ سوالیہ نظر سے اسے دیکھتے نور نے پھر سے سوال کیا۔ مجھے آلو گوبھی پسند نہیں، بہت آہستگی سے کہتے اس نے نور کو شرمندگی سے نکالا جو یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ اس کی بات کی وجہ سے اٹھ کر گیا ہے۔ اچھا تو مجھے بتا دیتے، میں کچھ اور بنا دیتی۔ اس کی بات سنتے ہی نور کو کچھ تسلی ہوئی، تب ہی اس نے دوستانہ انداز میں اپنی بات مکمل کی۔ کیا بنا لیتی ہو تم؟ اس کے سرخ گالوں کو فوکس کرتے زارون نے بلا مقصد ہی سوال کیا۔ سب کچھ ہی بنا لیتی ہوں، بلکہ روز میں ہی کھانا بناتی ہوں، تمہیں نہیں پتہ؟ اس کے سوال پر نور نے تجسس سے آنکھیں سکڑی۔ پتہ ہے، بس ویسے ہی تمہارے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے اس نے اپنی نظروں کا رخ پھر سے اپنے جوبن پر چمکتے چاند کی جانب کیا۔ تم ہو ہی بدتمیز، بلکہ تم خروس ہو اور دنیا میں بس مجھے تانگ کرنے کے لیے ہی پیدا ہوئے ہو۔ اس کی بات پر منہ پھلاتے نور نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی جو کچھ دنوں سے بالکل مرجھا سا گیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ تم بہت پریشان ہو؟ دوسری طرف سے کوئی جواب نہ آنے پر نور نے اس کے سامنے آتے پوچھا جو کچھ دنوں سے اسے بالکل اگنور کیے ہوئے تھا۔ نہیں، کچھ نہیں ہوا، بس ویسے ہی سر میں تھوڑا درد ہے۔ اس کے چہرے پہ آتی لٹو کو دیکھتے جو ٹیرس کے کھلے دروازے سے آنے والی ہوا پر مسلسل اس کے چہرے پر جھوم رہی تھی، زارون نے نرمی سے انہیں اس کے کان کے پیچھے کیا۔ تو پھر ایسے چپ کیوں ہو؟ پہلے تو تم میری ہر بات کا جواب دیتے تھے، ہر وقت مجھ سے لڑنے کے لیے تیار رہتے تھے، پر اب میں کچھ دنوں سے محسوس کر رہی ہوں تم ایسے نہیں کرتے۔ میں بات بھی کروں تو جواب نہیں دیتے۔ پہلے مجھے لگا شاید دی جان کی وجہ سے تم ایسا کر رہے ہو، پر آج تو وہ بھی نہیں تھی، پھر بھی تمہارا رویہ میرے ساتھ ویسا ہی ہے۔ نور جب سے آئی تھی آج پہلی بار اس نے زارون سے اس قسم کا شکوہ کیا تھا، تب ہی اس نے اپنی ساری ناراضگی بھولتے اسے اپنے حصار میں لیا۔
سوری، میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گا، اس کے کان کے قریب سرگوشی میں کہتے زارون نے اس کے گال کو اپنے ہونٹوں سے چھوا تو نور نے آنکھیں بند کرتے اس کے لمس کو محسوس کیا۔ جان ہو تم میری، اور میں ناراض نہیں تھا، بس مجھے لگا کہ تمہیں میرا یوں بات کرنا پاس آنا پسند نہیں، اسی لیے میں دور ہوا۔ ہونٹ اس کے دوسرے گال سے مس کرتے زارون نے وضاحت دی تو نور نے فٹ سے آنکھیں کھولے اسے دیکھا۔ میں نے کب کہا کہ مجھے تمہارا بات کرنا برا لگتا ہے اور پاس آنا؟ ہاں، پہلے لگتا تھا پر اب نہیں، کیونکہ میں سمجھ چکی ہوں کہ اب میرے لیے تم ہی سب کچھ ہو۔ دیجا نے مجھے بتایا ہے کہ شوہر کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اس کی گردن میں بازو حل کرتے نور نے اپنی بری آنکھوں سے اس کی کالی آنکھوں میں جھانکا جس میں آج کچھ الگ ہی چمک تھی۔ ہاں ہاں ہاں، شکر ہے دیجا نے میرا کچھ فائدہ کیا، ورنہ جب سے آئی ہیں ایسے پہرے لگائے بیٹھی ہیں جیسے میں کوئی جن ہوں جو ان کی شہزادی پر جادو کرتے اس کو اپنے قبضے میں کر لوں گا۔ نور کے ڈکے چھپے اقرار نے آج زارون کی تمام تھکاوٹیں اور خدشات دور کر دیے تھے۔ تب ہی کھل کر مسکراتے اس نے نور کے اوپر جھکنا چاہا، جو اس کا ارادہ بامتے ہی جلدی سے نیچے سے اس کے حصار سے نکلتے دروازے کی جانب بھاگی۔ نور رکو، زارون نے آواز لگائی پر وہ اس سے پہلے ہی دوسرے کمرے میں جاتے دروازہ لاک کر چکی تھی۔